खुदावंद से अपने लिए, अपने खानदानों के लिए कलाम को मांगे। वो हमें ऐसा बीज डालने वाला है जो उसके मुंह की बातें हैं। हम कभी उसके मुंह की बातों का इनकार ना करें। प्रेज़। तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा, तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा।
تیرا شکر ادا کرتے ہیں. ہاں خدا جو کلام کو اپنے بندہ کے وسیلہ سے ابھی ہمیں دینے کو ہے خدا، ہم اس کے لیے تیار ہیں خدا. یہ تیرا کلام میرے خاندان کے لیے، میرے بچوں کے لیے، میرے ہسبینڈ کے لیے باعث برکت ٹھہرے خدا. تیرا شکر. کلیسیا کے لیے باعث برکت ٹھہرے خدا، اور جو اس وقت ہمیں آن لائن دیکھ رہے ہیں ان کے لیے باعث برکت ٹھہرے خدا. تیرا شکر. تیرے نام کی طرف اپنے بندہ کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا، یسوع سے کیا ہمیں مانگتے ہیں، آمین. خدا ان کے کلام کو اور خدا ان کے بندہ پاسٹر عمران مقبول کو تعلیم کے ساتھ ویلکم کریں. خدا کی ستائش اور اس کے نام کی تعریف اور تمجید ہو کہ وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی اور اس کی وفاداری پشت در پشت قائم رہتی ہے. اور آج ہم بالخصوص دعا کریں گے کہ کل رات کو پاسٹر کیتھرین کے چاچا سانگلاہل میں انتقال کر کے ہمارے دھرنا اور ضرور ہے کہ ہم خدا کے حضور میں سارے خاندان کے لیے، سارے عزیزوں کے لیے خدا کے حضور میں دعا کریں اپنی تسلی کے لیے. بے شک ہر ایک کا یہی انجام ہے. ہم تھوڑی دیر کے لیے دعا کریں گے. آسمانی باپ، ہم تیرا شکر، تیرے نام کی تعریف اور تمجید کرتے ہیں کہ تو خدا ہمارا خدا ہے. خداوند پیدا ہونے سے لے کر بڑھاپے تک ہماری فکر کرتا ہے، ہمیں سنبھالتا ہے. اور تو نے خداوند ہمارے عزیز نانا کو بھی خداوند سنبھالا، اور تو نے خداوند خدا کو اپنے مقررہ وقت کے اوپر بڑھاپے میں خداوند خدا اپنے پاس بلایا، جس کے لیے شکر ہے. خوب اپنے بندہ کو بلومان کیا، بیٹے بیٹیاں، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، نسلیں دکھائیں، اس کے لیے شکر کرتا ہوں. اب جب کہ تیرے پاس ہے تو پیچھے اس کے سارے خاندان کے لیے تیری تسلی ہو، تیرا اطمینان، تیرا فضل، تیری برکت کو مانگتا ہوں. اپنے بڑے کرم سے تو اپنے لوگوں کی بڑی سہایتا اور مدد کر. پر شکر ہو کہ تو ہمارا خدا تسلی اور تشفی کا خدا ہے، اطمینان اور صبر دیتا ہے. خدا تو نے خود فرمایا کہ میں اپنا اطمینان تمہیں دیے جاتا ہوں. تیرا شکر ہو تو ہمیں اپنا اطمینان دیتا ہے. یسوع مسیح کے نام سے تیرا اطمینان کو حاصل کرو، اور آج اس کلام کے وسیلے سے تو زندگیوں کو برکت دے. خدا یسوع مسیح کے نام سے آمین. بائبل مقدس میں سے ہم یوحنا کی انجیل اس کا 6واں باب اس کی 16ویں آیت سے پڑھیں گے. پھر جب شام ہوئی تو اس کے شاگرد جھیل کے کنارے گئے اور کشتی میں بیٹھ کر جھیل کے پار کفرنہوم کو چلے جاتے تھے. اس وقت اندھیرا ہو گیا تھا اور یسوع ابھی تک ان کے پاس نہ آیا تھا، اور آندھی کے سبب سے جھیل میں موجیں اٹھنے لگی. پس جب وہ کھیتے 3-4 میل کے قریب نکل گئے تو انہوں نے یسوع کو جھیل پر چلتے اور کشتی کے نزدیک آتے دیکھا اور ڈر گئے. مگر اس نے ان سے کہا کہ میں ہوں، ڈرو مت. پس وہ اسے کشتی میں چڑھا لینے کو راضی ہوئے، اور فوراً وہ کشتی اس جگہ جا پہنچی جہاں وہ جاتے تھے. دوسرے دن اس بھیڑ نے جو جھیل کے پار کھڑی تھی یہ دیکھا کہ یہاں ایک کے سوا اور کوئی چھوٹی کشتی نہ تھی، اور یسوع اپنے شاگردوں کے ساتھ کشتی پر سوار نہ
بلکہ صرف اس کے شاگرد چلے گئے تھے، لیکن بعض چھوٹی کشتیاں تبریاس سے اس جگہ کے نزدیک آئیں جہاں انہوں نے خدا کے شکر کرنے کے بعد روٹی کھائی تھی۔ پس جب بھیڑ نے دیکھا کہ یہاں نہ یسوع ہے نہ اس کے شاگرد ہے، تو وہ خود کشتیوں میں بیٹھ کر یسوع کی تلاش میں کفرنہوم کو آئے اور جھیل کے پار سے مل کر کہا، اے ربی تو یہاں کب آیا؟ خدا ان کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو، آمین۔ یہ واقعہ تب کا ہے جب یسوع مسیح نے بھیڑ کو کھانا کھلایا اور جب اس نے کھانا کھلایا تو لوگ کہنے لگے اس معجزے کو دیکھ کر، جب ہم چھٹا باب پڑھیں تو لکھا ہے کہ یسوع مسیح نے 4000 تقریباً 5000 لوگوں کو کھانا کھلایا، جو کہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیوں کے ذریعے سے۔ اور لوگ یہ کہنے لگے کہ جو نبی دنیا میں آنے والا تھا فی الحقیقت یہی ہے۔ تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کس طور پر کس طرح سے خدا نے یہ بڑا معجزہ کیا۔ شام ہو چکی تھی تو یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو کہا، مجبور کیا، جب آپ مرکز کی انجیل میں پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ اس نے اپنے شاگردوں کو مجبور کیا کہ کشتی پر بیٹھ کر اس سے پہلے اس پار بحر سیدہ کو چلے جائیں جہاں جب تک وہ لوگوں کو رخصت کرے۔ چنانچہ جو بھیڑ تھی ان کو یسوع مسیح رخصت کر رہا تھا، اور پھر اس نے اپنے شاگردوں کو کہا، تم جاؤ پہلے، میں بعد میں آ جاؤں گا۔ اور پھر ان کو جب ساری بھیڑ کو رخصت کر دیا تو یسوع مسیح خود پہاڑ پر چڑھ کر دعا کرنے لگا۔ اور شاگرد کیا تھے، شام کا وقت جیسا کہ لکھا کہ اندھیرا ہو گیا تھا، تو وہ کشتی پر بیٹھ کر وہ پار جا رہے تھے، اور کتنے 3-4 میل کا جو ہے وہ فاصلہ طے کر لیا انہوں نے، تو آندھی بڑی تیز تھی۔ تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ آندھی کے سبب سے جھیل میں موجیں اٹھنے لگی، اور یسوع مسیح ابھی تک ان کے پاس نہ آیا تھا۔ اب بائبل مقدس میں جب آپ مرکز کی انجیل میں پڑھیں تو وہاں لکھا ہے کہ جب شام ہوئی تو کشتی جھیل کے بیچ میں تھی اور وہ اکیلا خشکی پر تھا۔ کیا تھا؟ شام ہوئی تو وہ کشتی جھیل کے بیچ میں تھی، اور جھیل کا کیا حال ہے؟ طوفان ہے، طوفان اٹھا اور بڑی بڑی موجیں اٹھنے لگی۔ یسوع مسیح اکیلا خشکی پر تھا، اور آپ یہ دیکھیے کہ یسوع مسیح پہاڑ پر دعا کر رہا تھا۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے جب اس نے دیکھا کہ وہ کھیرنے سے بہت تنگ ہے، کیونکہ ہوا ان کی مخالف تھی، تو اس نے دیکھا، کیا دیکھا؟ جھیل کے بیچ میں کشتی ہے اور ہوائیں، آندھی، موجیں اٹھنے لگی، تو کیا حال ہوگا اس کشتی کا اور ان لوگوں کا، اس کے شاگردوں کا؟ اب کیا ہوگا؟ اب تو کشتی میں تو یسوع مسیح بھی نہیں ہے، لیکن ان کو کیا معلوم کہ یسوع مسیح ان کو دیکھ رہا ہے۔ آمین۔ اس نے دیکھا، بائبل مقدس میں لکھا اس نے کیا کیا؟ اس نے دیکھا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے جب ہمارے اوپر بہت ساری مشکلات آتی ہیں، مشکلات شاید کم دس ہے، جب بہت بڑے طوفان آ جاتے ہیں یا مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں اور ہمیں کچھ نظر نہیں آتا، یا بعض دفعہ ہم اس میں پھنس جاتے ہیں، ہم پھنس جاتے ہیں، اور بیچ جھیل کے اندر میں جو ہے وہ کہہ لیجیے کہ پھنس جاتے ہیں، یا یہ بھی نہیں کہ کنارے تھوڑا سا آگے کنارہ چھلانگ لگا کے کنارے پہ پہنچ جائیں گے، بیچ نہ آگے نہ پیچھے،
کس طرف جائیں اور کس طرف مڑے یہ کوئی پتہ نہیں ہے. اور جب پھر طوفان آیا ہو سمندر میں, جھیل میں, تو کیا حال ہو سکتا ہے؟ شاگرد بے شک ان میں سے بہت سارے لوگ تھے جو بڑے کاریگر بنے تھے, مطلب کہنے کا ماہر گیر تھے, اور وہ ان طوفانوں کو سمجھتے تھے. لیکن پھر بھی وہ اتنا زوراور تھا بائبل مقدس میں, وہ تنگ تھے. اس مسیح نے کہا وہ تنگ تھے, ہوا ان کے مخالف تھے. ظاہر ہے کہ وہ آج کی تو کشتیاں نہیں تھی, بوٹس تو نہیں تھی, تو وہ جب ہوا ان کے مخالف تھی تو آگے بڑھنا مشکل تھا. تو ہوا مخالف ہو, طوفان ہو, اور پھر موجیں اٹھ رہی ہوں, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کشتی کس میں ہو, جھیل کے بیچ میں ہو. کہہ لیجیے کہ جیسے مشکلات کے اندر پھنس جانا اور نکلنے کی کوئی شاید راہ نہ ہو, اور صرف کیا ہو, ایک ہی چیز ہو, موت نظر آتی ہے. اور بعض دفعہ مایوس ہو جاتے ہیں, بعض دفعہ ہم چیخو پکار کرتے ہیں, اور ایسا ممکن ہے کہ ذرا موجیں اٹھے گی, طوفان آئیں گے, اور ایک دم سے مایوسی کے بادل ہمارے اوپر چھا جائیں گے, اور ہمارے اندر جو ہے وہ ہول اٹھنا, موت کا ہول اٹھنا شروع ہو جائے گا. تو آپ یہ دیکھیے کہ شاید اس دوران میں کوئی سوچے کہ کیا اس حالت میں مجھے میرا خدا دیکھ رہا ہے, یا یہ سوچ آ جائے کسی شاگرد میں, خدا مسیح نے ایسے ہی ہمیں مجبور کر کے بھیج دیا آگے. اس نے لکھا نا, جب آپ مرکز کی انجیل میں پڑھے, لکھا اسے مجبور کیا کہ تم مجھ سے پہلے چلے جاؤ. تو اس نے کہتے کہ اسی نے ہمیں پھنسایا ہے, اسی نے ہمیں مشکل میں ڈالا ہے. اور بہت سارے ایسے کہتا ہے خدا تو ہی نے ہمیں مصیبت میں ڈالا ہے, تو ہی نے ہمیں اس مشکل کے اندر ڈالا ہے. لیکن ہم نے ایک سینس لی ہے, لیکن ہم نے دوسرے سینس یا دوسری طرف دوسرا رخ نہیں لیا کہ بائبل مقدس فرماتی ہے کہ وہ دیکھا اس نے, آمین, انہوں نے دیکھا, اس نے دیکھا کہ بیچ جھیل کے اندر میں جب وہ کشتی ہے, بیچ جھیل میں طوفان اٹھا ہے, موجیں اٹھ رہی ہیں, اور کشتی ڈگمگا رہی ہے. تو سوچئے کیا کرائسٹ جو ہے وہ باز رہے گا, کیا کرائسٹ جو ہے وہ پیچھے رہ جائے گا کہ میرے لوگ جو ہے اس حالت میں ہیں تو میں کیا کروں, جو ہے میں اکیلا کشتی جب خشکی پر رہوں, اور میرے بچے, میرے لوگ, میرے شاگرد, میرے پیارے, میرے عزیز, میں ان کو اس بیچ مشکل کے اندر رہنے دوں. نہیں, وہ ذہن نکل پڑا, آمین. اور طوفان میں یسوع مسیح جو ہے وہ کہاں, جھیل پر چلتے ان کے پاس آ رہا ہے. کس کہاں پر آ رہا ہے, ٹھیک ہے, کشتی یسوع مسیح کا چل کر آ رہا ہے. اور آپ یہ سوچئے کہ طوفان تھا, موجیں اٹھ رہی تھی, ان موجوں میں, اس طوفان میں, ان ہواؤں میں, آمین, ان ہواؤں میں, یہ ذرا پکچرائز کیجیے اپنے ذہن میں, اس کو پکچر بنائیے, اس کو ویژوائز کر دیکھیں. طوفان, موجیں, ہوائیں, اور جو ہے شور, اور پھر یسوع مسیح جو ہے وہ کیا کر رہا ہے, اس طوفان میں, اس موجوں میں یسوع مسیح چل کر آ رہا ہے. وہ ٹھہرے ہوئے پانی میں نہیں, وہ جو ہے طوفان اور موجوں والے پانیوں میں آپ کے پاس آ جاتا ہے. آمین. جب ہماری حالت ایسی اس قدر جب وہ سخت ہو جائے, ایسی جب وہ گر چکی ہوئی ہو, اور ایسی مایوس ہو جائے, ایسی نا امید جو ہے وہ ہو چکی ہو لائف کے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اب میں بچ سکوں گا, میرے بچنے کے چانسز ہو سکیں گے, اور میں اس میں سے نکل پاؤں گا کہ نہیں پاؤں گا. بعض دفعہ ایسے حالات ہمارے اوپر آ جاتے ہیں, اور ہم سوچتے ہیں کہ کوئی ایسی وجہ نہیں جس سے میں اس میں سے نکل سکوں. اور بہت سارے لوگ بھی یہ سوچتے ہوں گے کہ یہ شخص اب پھنس گیا ہے تو نہیں نکلنے کا, اب یہ گر گیا ہے تو نہیں اٹھے گا, اب جو ہے اس کے دن نہیں بدل سکتے ہیں, اب یہ جو ہے بالکل جو ہے دب کر رہ جائے گا اور مر جائے گا. لیکن اسی کا معلوم کہ اس کا یسوع اس کو دیکھ رہا ہے, یسوع مسیح اس کو دور سے دیکھ رہا ہے, دور سے دیکھ رہا ہے. ہم یہ سمجھتے ہوں گے کہ ہمارا خدا ہمیں بھولا بیٹھا ہے. نہیں,
جس نے بھیجا ہے آگے وہ اس کا ذمہ دار ہے، بچانے کا بھی ذمہ دار ہے. آمین. بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ کیا ہوا؟ چلتا ہوا ان کے پاس آیا. کیسے آیا؟ چلتا ہوا. جب وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ تو بھوت ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایسی سچویشن میں ہم کسی کا یقین نہیں کر پاتے کہ کوئی ہمیں بچا سکے گا، لیکن اس حالت میں کیونکہ یہ خوف ان کے اوپر ایسا طاری ہو چکا تھا، اتنا خوف ان کے اوپر طاری ہو چکا تھا کہ ان کو بچانے والا بھی کیا نظر آ رہا ہے؟ بھوت معلوم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے کہ بھی ایسی بعض ایسی سچویشن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ یقین کرنا ناممکن ہوتا ہے، لیکن اس دوران میں کرائسٹ اس کو بچانے کے لیے آ گیا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہی وہ واقعہ ہے جس میں جو ہے اس نے دیکھا کہ اس نے کہا خاطر جمع رہو میں ہوں. ہمیں اس میں نے کیا کہا؟ خاطر جمع رکھو میں ہوں. اور بائبل مقدس میں ہوں کی جو ٹرمنالوجی ہے وہ کس کے لیے استعمال ہوتی ہے؟ یہ یہوہ کے لیے ہے. یہوہ کے لیے کیا کہا جاتا ہے؟ میں جو میں ہوں سو میں ہوں. خدا نے موسیٰ کو یہ کہا تھا، اور سے سنیے، خدا نے موسیٰ کو کہا جب بنی اسرائیل مصر کے اندر اسی طرح کی سچویشن کا شکار تھی، تشدد کا شکار تھی، اذیت کا شکار تھی، اور جو ہے اتنی مار تھی، اتنی غلامی تھی کہ فرعون ان کے اوپر ظلم کی انتہا کیے ہوئے تھے، اور وہ گرا رہے تھے اسی طرح کہ جیسے یہ بیج پھنسے ہوئے تھے مصر کے اندر. تو خداوند نے موسیٰ کو بلایا، اسے کہا جا فرعون کو مل، اور اسے کہا کہ عبرانیوں کے خدا نے مجھے بھیجا ہے کہ میری قوم کو کہہ کر جانے دے. اس نے کہا وہ مجھ سے پوچھے گی کہ تیرا خداوند کون ہے؟ تو اس نے کیا کہا؟ جو میں ہوں سو میں ہوں نے تجھے بھیجا ہے. آمین. لہذا جب مشکلات، تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں اور غم اور دردیں اور بیماریاں ہمیں گھیر رہی ہوتی ہیں، اور پھر ناامیدی اور مایوسی کے بادلوں میں ہم بالکل جو ہے وہ چھپنے کے قریب ہوتے ہیں، اور ایسے ہی ہے کہ ہم ڈوبنے کو ہوتے ہیں، اس دوران میں جو میں ہوں سو میں ہوں کا تجربہ ہمیں مل سکتا ہے. آمین. اور مسیح نے بھی یہی بات جو ہے اپنے شاگردوں کو کہی کہ خاطر جمع رکھو میں ہوں. آمین. I am. ٹھیک ہے. تو گویا اس دوران میں مصیبت میں، تکلیف میں، آمین، آپ کس کا تجربہ کرتے ہیں؟ یہوہ کا تجربہ کرتے ہیں. اگر ہم اپنی زندگیوں میں یہوہ خدا کا تجربہ کرنا چاہتے ہیں، جو جس نے لکھا زور بازو سے کیا کیا ہے، بنی اسرائیل کو ان کی مصیبت سے نکالا ہے. ٹھیک ہے. بائبل مقدس میں کیا لکھا؟ کیسے نکالا ہے؟ اپنے زور بازو سے ان کو کیا نکالا ہے. تو یہ آپ کو یہاں پر نظر آئے گا کہ زور بازو ایسی بڑی مصیبت میں، ایسی بڑی تکلیف میں، ایسی بڑی جو ہے وہ طوفان میں کون بچا سکتا ہے؟ جو میں ہوں. آمین. میں ہوں بچا سکتا ہے. پریز دی لارڈ. تو جب یہ دیکھا اس نے کہا کہ جب رکھو میں ہوں، تو پترس نے یہ دیکھا، سارے شاگرد جو ہے وہ الرٹ ہو گئے. واو، یسوع مسیح کو انہوں نے چلتے ہوئے دیکھا. یہ ان کے لیے اچنبھا تھا. یہ ان کے لیے عجیب بات تھی کہ کوئی شخص جو ہے اپنی ساری زندگی میں پہلی دفعہ جو ہے وہ ایسا جو ہے وہ معجزہ دیکھا کہ کسی کو انہوں نے پانی پر چلتے ہوئے دیکھا. ان 12 لوگوں نے کیا کیا؟ یسوع مسیح کو پانی پر چلتے ہوئے دیکھا. تو فٹ جو ہے پترس نے کہا اگر تو ہے، اس نے کہا اگر تو ہے تو مجھے حکم کر کہ میں چل کر آؤں. یعنی یہ حکم یاد رکھیے کہ خدا جو ہے یہ حکم یہ پاس کرتا ہے کہ جن طوفانوں کو آپ کے اوپر طوفانوں نے آپ کو کیپچر کیا ہے، پکڑا ہے، تو ان کو آپ کیا کر سکے؟ اپنے پاؤں کے نیچے دیکھ سکیں. آمین. اس نے کہا اگر تو ہے تو مجھے حکم کر کہ میں کیا کروں؟ تیرے پاس چل کر آؤں. یسوع مسیح نے کہا اگر آیا. آمین. ایک تجھے میں دکھاؤں گا کہ طوفان کیسے اور یہ موجیں کیسے یہاں پاؤں کے نیچے آتی ہیں. بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ پترس نے جب نیچے چھلانگ لگائی تو کیا ہوا؟ ڈوبا نہیں،
وہ کیا ہوا؟ اس جو ہے پانی کے اوپر ٹھہر گیا. اور یہ اس کے لیے جو ہے عجیب سی بات تھی اس وقت. اس لمحے عجیب سی بات, جیسے کوئی زمین کے اوپر جو ہے وہ کیا کرتا ہے, وہ اسٹیپ کرتا ہے اور ٹھاک کی آواز آتی ہے. اور اس نے پہلی دفعہ یہ محسوس کیا کہ یہ تو جو ہے پانی پر نہیں, میں جیسے زمین پر جو ہے وہ زمین کی سطح کے اوپر جو ہے اپنے جو ہے وہ جمپ کیا ہے. اور جو اسے جمپ کیا تو اسے نہیں معلوم ہوا کہ میں نیچے جا رہا ہوں. اور اس وقت جو ہے اس لمحہ, وہ لمحہ پتھر کے لیے کتنا بڑا ہوگا جب اس نے جمپ کیا اور جو ہے وہ پانی میں ڈوبا نہیں ہے اور وہ چلنے لگا. آمین. وہ کیا کرنے لگا؟ چلنے لگا. طوفان اپنی جگہ کے اوپر ہے, ہوائیں اپنی جگہ کے اوپر ہے, مصیبتیں جو ہے پورے طور پر ہوائیں زور زور سے, طوفان زور زور سے جو ہے وہ کیا کر رہا ہے, وہ گھیرے ہوئے ہے. ان طوفانوں میں اور ان موجوں میں جو ہے پترس کو چلنے کا تجربہ حاصل ہوا. آمین. اور خدا ہمیں ایسا ہی کرنا چاہتا ہے, دکھایا کرتے ہیں, بنانا چاہتا ہے کہ ہر حالت پر آپ کیا کر سکیں, قابو کر سکیں. آمین. خداوند نے اپنے شاگرد کو کیا کیا, یہ تجربہ دیا کہ کس طوفانوں اور ہواؤں میں کے دوران میں کہ آپ چل سکتے ہیں. کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ طوفانوں میں یا موجوں کے درمیان میں یا پھنسی ہوئی حالت میں آپ کیا موو کر سکیں؟ یہ دنیا کے لیے مشکل ہو سکتا ہے, لیکن ایمانداروں کے لیے مشکل نہیں ہے. اگر ہم اپنی زندگی کے اندر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس طور پر چلا جا سکتا ہے ایسی حالت میں جیسا جب جو ہے دنیا سوچے کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے, تو یاد رکھیے یسوع مسیح کے حکم سے, یسوع مسیح کے فرمان سے, یسوع مسیح کے کلام سے کوئی شخص جو ہے ان حالات میں, ان سچویشنز کے درمیان میں بھی وہ کیا کر سکتا ہے, وہ چل سکتا ہے. آمین. اس دوران میں بھی وہ چل سکتا ہے. اور آپ یہ خداوند نے جو ہے یہ تجربہ دیا ان کو کہ کس طور پر آپ اپنی مشکلات میں, اپنی مصیبتوں میں, طوفانوں میں, پرابلمس میں, اپنی بری حالت میں اور اپنی پھنسی ہوئی حالت میں کیا کر سکیں, جو ہے وہ پانیوں کے اوپر, طوفانوں کے درمیان میں آپ چل سکیں. یہ خداوند اپنے لوگوں کو تجربہ دیتا ہے, کسی اور کو نہیں دیتا ہے. آمین. پریز دی لارڈ. لیکن طوفان آئے تو پھر یہ تجربہ ملے گا. جب پریشانی آئے گا تو ہم یہ تجربہ کریں گے. ہم کہیں گے خداوند میں ہر حالت میں چلنے کے لیے تیار ہوں, لیکن جب اچھی حالت میں ہم اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں, اس کے کہنے کے لیے تیار ہیں, لیکن بری حالت میں ہم کیا کرتے ہیں کہ نو ہم نہیں چل سکتے ہیں. خداوند نے اپنے لوگوں کو یہ تجربہ دیا ہے. اور پترس چلنے لگا. یہ نہیں جانتے کہ کتنا وہ چلا, بے شک وہ زیادہ چلا. ٹھیک ہے, یہ تو ہمیں بائبل مقدس میں لکھا ہو, ایک دم جب اس نے چلا اور اسے ہوا دیکھی اور وہ ڈوبنے لگا, اور خداوند نے اس کا ہاتھ تھام لیا, اور کس تیزی کے ساتھ اس نے اس کا ہاتھ تھام لیا, یہ بیان سے باہر ہے. اس نے کہا خداوند مجھے بچا, اور خداوند سے بچا لیا. پریز دی لارڈ. لہذا ہم جو ہے ہواؤں کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں. کرائسٹ کے اوپر, مسیح کے اوپر اپنی آنکھیں جمائے رکھیے, جو طوفانوں میں چل کر آپ کے پاس آیا ہے, جو آپ کو طوفانوں میں چلانا جانتا ہے, پانیوں پر چلانا جانتا ہے, اس کو فالو کیجیے. یہ دیکھیے کہ کس طور پر آپ ہر حالت میں یہ وہ چل سکتے ہیں. بائبل مقدس میں لکھا ہے بس وہ اسے کشتی پر چڑھا لینے کو راضی ہوئے. کشتی پر چڑھا لینے کو کیا ہوئے, راضی ہوئے. اور جو ہی انہوں نے وہ راضی ہوئے تو بائبل مقدس میں اور وہ فوراً کشتی اس جگہ جا پہنچی جہاں وہ جاتے تھے. پریز دی لارڈ. دو چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات, اگر طوفان ہے, پریشانی ہے, مصیبت ہے, موجیں ہیں اور ہم پھنسے ہوئے ہیں, مت فکر کیجیے, یسوع مسیح دیکھ رہا ہے اور وہ آپ کو چھڑانے کے لیے آئے گا. دوسری بات, ان طوفانوں میں, ان موجوں میں اور اس سچویشن میں خداوند آپ کو یہ تجربہ دینا چاہتا ہے پترس کا ساتھ, کہ آپ ان طوفانوں اور ان موجوں میں اور پیچھے یا پھنسی ہوئی حالت میں آپ جو ہے اس میں چل سکیں. دو باتیں ہیں. ٹھیک ہے, اس لیے انہی دو باتوں کے اندر آپ رہیں. اور جو بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ شریک ہو گیا, ان کے ساتھ شامل ہو گیا, یہ فیلوشپ جب انہوں نے کی اس کے ساتھ, اس کو اپنے لائے ہے, اس کو راضی ہوئے کہ وہ اس کی کشتی میں شریک ہو جائیں, تو بائبل مقدس میں لکھا ہے
وہ فوراً وہ کشتی اس جگہ جا پہنچی جہاں وہ جاتی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ طریقہ کار ہے کہ کس طور پر جو ہے ہماری کشتیاں، ہماری زندگیاں جو ہے کناروں تک لگ سکتی ہیں. یسوع مسیح کے سوا کوئی ایسی جو ہے ہستی نہیں ہے جو ہمیں کنارے لگا سکے. آمین. ایسی سچویشن میں جو ہے وہ ہمیں نکال کر کنارے لگا سکے، اور وہ ایک ہی ہستی ہے، اور وہ کیا ہے؟ یسوع مسیح. آمین. اور بائبل مقدس میں جب آپ پڑھیں تو جب متی کی انجیل میں اسی واقعے کو پڑھیں تو بائبل میں لکھا ہے کہ انہوں نے جب وہ ہوا تھم گئی اور لکھا ہے کہ انہوں نے کہا بے شک یہ خدا کا بیٹا ہے. آمین. بے شک کیا ہے؟ وہ خدا کا بیٹا ہے. اور انہوں نے اس کو گر کر کیا کیا ہے؟ سجدہ کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ میں ہوں ہے. آمین. اور دوسری بات وہ یہوہ ہے. اسی بات وہ یہ کہ وہ پانیوں پر چلنے والی ایک ہی ہستی ہے، اور اسی کے کہنے سے دوسرا شخص ہے وہ اس سچویشن میں سوار جو ہے وہ چل پھر سکتا ہے. اور آپ جو دوسری آخری بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے جب یسوع مسیح وہاں سے یہ ہے جب اس نے شاگردوں کو بھیجا کشتی پر کہ تم آگے چلے جاؤ، اس وقت صرف ایک کشتی وہاں پر تھی. یہ ساری بھیڑ جانتی تھی کہ اس وقت ایک ہی کشتی تھی. ایک کشتی تھی. جب وہ کشتی چلے گئی تو وہ بھیڑ یسوع مسیح کو ڈھونڈنے لگی کہ یسوع مسیح تو جو ہے کشتی تو ایک تھی، یسوع مسیح کدھر چلا گیا ہے. اور پھر لکھا ہے کہ انہوں نے خود چھوٹی کشتیاں لی اور بیٹھ کر یسوع مسیح کو تلاش کرنے لگے. ٹھیک ہے. وہ حیران تھے کہ یسوع مسیح کدھر چلا گیا. وہ چھوٹی کشتیوں کے ساتھ جب وہ دوسری جگہ پہنچے اور وہ ہکے بکے رہ گئے، اور انہوں نے جو 25 میں پڑھا اور جھیل کے پار اس سے مل کے کہا اے ربی تو یہاں کب آیا. کیا کہنے لگے؟ اے ربی تو یہاں کب آیا. وہ حیران تھے کہ اس وہاں جس میں ایک کشتی تھی جو شاگرد جہاں پر شری وہ بیٹھ کر یہاں پر آ گئے تو یسوع مسیح کیسے آ گیا. اور ان کا سوال کا جواب بھی یسوع مسیح کا کھڑا ہونا ہے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں. آمین. میں یہوہ ہوں اور میں پانیوں کے اوپر اختیار رکھتا ہوں، اور میں جو ہے چل کر جو ہے پانی پر چل کر جو ہے وہ آیا ہوں. اور اسی بات میرے لیے یہ کوئی بات نہیں ہے، مجھے کشتیوں کی ضرورت نہیں ہے. آمین. پریز دی لارڈ. اس کا مطلب میں جو آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے پر بلیو کریں اور اس کے پر ٹرسٹ کریں، کیونکہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے. وہ سب کچھ کرنے کی کیا کرتا ہے؟ وہ قدرت اور قوت اور ضرورت ہے. اور آج شام خدا ہماری زندگیوں میں ایسا کرنے والا ہے اور ہمیں برکت دینے والا ہے. آمین. لہذا اس بھیڑ نے جو اس کو تلاش کرنے کے لیے گئی تو اس جب کوشچن کیا کہ اے ربی تو یہاں کب آیا، تو ہم وہ ہکے بکے تھے کہ ایسی تو کوئی جو ہے وہ بوٹ نہیں تھی. کرائسٹ نے کہاں سے جہاز لے لیا، کرائسٹ کو کون مل گیا رات کے ٹائم میں جہاں پر وہ چل کر چلے گئے. اور اس یسوع نے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم مجھے اس لیے نہیں ڈھونڈتے کہ معجزے دیکھے، بلکہ اس لیے کہ تم روٹیاں کھا کر سیر ہوتے. پانی خوراک کے لیے محنت نہ کرو، بلکہ اس خوراک کے لیے جو ہمیشہ کی زندگی تک باقی رہتی ہے، جسے ابن آدم ڈھونڈیں گے، کیونکہ باپ یعنی خدا نے اسی پر مہر کی ہے. خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم جو ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جن کو روٹیاں ملی تھیں، یہ وہ لوگ تھے جو مسیح کو اس لیے تلاش کرتے رہتے تھے کہ ہمیں روٹیاں مل جائیں، ہم شیر ہو جائیں اور معجزے دیکھیں. اس لیے تم اس لیے نہیں ڈھونڈتے کہ معجزے دیکھے، بلکہ اس لیے کہ تم روٹیاں کھا کر سیر ہوئے تھے. کرائسٹ زندگیوں میں کچھ کرنا چاہتا تھا. وہ چاہتا ہے فانی خوراک کی تلاش میں نہ رہو، بلکہ اس خوراک کے لیے جو ہمیشہ کی زندگی تک باقی رہتی ہے. اس لیے جب ہم اس طور پر اپنے خدا کے طالب ہوتے ہیں، اس طور پر اس کو ڈھونڈتے ہیں، یہ نہیں سوچ کر کہ تو کہاں یہاں پر کیسے آ گیا. وہ تو خداوند ہے، وہ جہاں مرضی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. وہ اس کو اس وقت کی قید نہیں ہے، اسے کسی ٹرانسپورٹ کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے.
اسے صرف ضرورت ہے کہ آپ اس کے اوپر ایمان لائیں اور پھر موج سے اپنی زندگی کے اندر دیکھیں اور بڑے بڑے کام اپنی زندگیوں کے اندر ہوتے ہوئے دیکھیں. ہماری کشتیاں جب ڈگمگا رہی ہیں تو اس کو کشتی میں سوار کرنے کے لیے راضی ہو جائیں. آمین. اگر ہماری ایسی سچویشن ہے کہ ہم گرے ہوئے ہیں اور ہم پھنسے ہوئے ہیں تو مت بھولیے کہ یسوع مسیح جو ہے خشکی کو بیٹھا آپ کو دیکھ رہا ہے. اسے معلوم ہے کہ ہوائیں آپ کے خلاف ہیں. وہ آپ کے ان تمام مخالف ہواؤں کو تھمانے کی قدرت رکھتا ہے. آج ہم اس کے حضور میں جھک کر کہیں گے خدا دیکھ ہوائیں جو ہے میرے مخالف ہیں, میں طوفان میں گر چکا ہوں اور تو ہی ہے جو بچانے کے لیے آ سکتا ہے. تو ہم نے تو دیکھا ہے کہ تو جو ہے شاگردوں کو بچانے کے لیے طوفان میں اور ہوا کی مخالفت میں جب وہ آ گیا. اے خدا میری بھی ایسی سچویشن ہے, تو مجھے بچانے کے لیے آ جا, تو مجھے چھڑانے کے لیے آ جا. اور یاد رکھیے کہ وہ فوراً آ جائے گا. پریز دی لارڈ. وہ فوراً آ جائے گا. اور دیکھیں چوتھے پہر کے قریب 3 بجے کے قریب ایسی حالت میں وہ حالت ہوتی ہے جس میں کوئی شخص جو ہے مدد کے لیے جو ہے کسی کے پاس جانا جو ہے وہ اسے آکورڈ لگتا ہے کہ اس وقت میں کہاں پر بیٹھوں. اور وہ یہ وقت ہوتا ہے کہ جس میں کوئی شخص کہتا ہے ایک دم سے جو ہے اندھیرا چھٹ دے اور فوراً صبح ہو جائے. یہ کوئی نہ کوئی کچھ خاص ہو جائے. بائبل مقدس میں لکھا ہے یسوع مسیح جو ہے وہ چوتھے پہر میں جو ہے ان کے پاس جا پہنچا. رات کے پچھلے پہر کے قریب. بائبل مقدس میں رات کے جب ہم مرکز کے جی میں پڑھے رات کے پچھلے پہر جو ہے وہ کیا ہوا ہے یسوع مسیح ان کے پاس جا پہنچا تھی. یہ 3 سے 6 کا جو ہے وہ ٹائم تھا جس دوران میں یسوع مسیح جو ہے وہ ان کے پاس جا پہنچا. جب جو ہے کہیں سے مدد کی جو ہے آنا جو ہے وہ ناممکن ہو جاتا ہے, اس ٹائم میں جو ہے جب دنیا کے اعتبار سے یہ بڑا خاموشی کا بڑی نیند کا وقت ہوتا ہے, اس دوران میں یسوع مسیح جو ہے وہ آ سکتا ہے. اس لمحے میں جب جو ہے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو ایک ہی دروازہ کھلتا ہے, اور وہ کون سا ہے؟ میں ہوں کا دروازہ. آمین. کس کا دروازہ؟ میں ہوں کا دروازہ. اور آج شام ایسا ہوگا. آئیے اس کے سامنے جھکیں, اس سے کہیں میری سچویشن کو دیکھیں. آئیے اپنے سر کو جھکائیں. ہم تھوڑی دیر کے لیے اس کے حضور میں جھکیں گے. اپنی ساری سچویشن کو اس کے سامنے پیش کریں گے. اپنی ساری حالت کو اس کے سامنے پہ رکھیں گے اور اسے کہیں گے کہ خدا تو میری مدد کے لیے آ. میری سچویشن میں تو ہی ہے جو مجھے بچا سکتا ہے. میری سچویشن کے اندر اقدام خدا مجھے نکالنے کی صرف تو قدرت رکھتا ہے. نہ صرف مجھے اقدام خدا بچا نکال, بلکہ سچویشن میں رہنا اور جینا سکھا. خدا اس سچویشن میں ہمیں چلانا اور پڑھنا سکھاتا ہے. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. پھر وہ کشتی فرعون کے پاس آیا اور ہوا تھم گئی. وہ ہم ان تمام ہواؤں کو تھما دینے کی قدرت اور قوت رکھتا ہے. اور اگر ہماری زندگی میں ابھی اس وقت یہ ہوائیں ہمارے خلاف ہیں تو عزیز بہن بھائی خدا ہماری زندگی میں کام کرنے کے لیے تیار ہے. متی کے جی میں لکھا جو کشتی پر تھے انہوں نے اس سے سجدہ کر کے کہا یقیناً تو خدا کا بیٹا ہے. وہ بیٹا ہونا ثابت کرتا ہے. وہ خدا کا بیٹا ہونا ثابت کرتا ہے. یہ دنیا نے اقرار کیا ہے کہ تو خدا کا بیٹا ہے. وہ آپ کی زندگی میں بیٹے ہونے کی قدرت کو دکھانا چاہتا ہے. آپ اسے پکاریے, اسے کہیے اے خدا میری سچویشن میں میرے پاس آ. تو مجھے برکت دے, تو مجھے زور دے, تو مجھے بچا. طوفانی ہوائیں ہیں, گھٹائیں ہیں, گرجیں ہیں, موجیں ہیں, پانیوں کی آوازیں ہیں. میں ڈرا اور سہما ہوں,
नाउमीदी और मायूसी के बादल मेरी तरफ आ रहे हैं, मैं उसे वहीं पर रोक देना चाहता हूँ। तो मेरे पास आ, मेरे इस हालत पे तू मेरा मददगार हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज जीसस क्राइस्ट, प्रेज जीसस। गिर गया मैं तूफानां विच, गिर गया मैं तूफानां विच, मैनू लोड़ तेरी आ यसू मसीह, मैनू लोड़ तेरी आ यसू मसीह, मैनू लोड़ तेरी। गिर गया मैं तूफानां विच, गिर गया मैं तूफानां विच, मैनू लोड़ तेरी आ यसू मसीह, मैनू लोड़ तेरी आ यसू मसीह, मैनू लोड़ तेरी। बखेरा छूटा नहीं जो ना बचा सकेगा, अंधेरा है जो ना दुआ सुनेगा, बखेरा छूटा नहीं जो ना बचा सकेगा, हसी अपना यीशु बना, हसी अपना यीशु बना, हसी अपना यीशु बना, मैनू लोड़ तेरी आ यसू मसीह, मैनू लोड़ तेरी आ यसू मसीह, मैनू लोड़ तेरी। एक तेरा नाम जिया कोई उसने माना तेरे बाजो ना कोई जो रोके तूफाना, एक तेरा नाम जिया कोई उसने माना तेरे बाजो ना कोई जो रोके तूफाना, ना कोई तेरे जिया, ना कोई तेरे जिया यसू, ना कोई तेरे जिया यसू, मैनू लोड़ तेरी आ यसू मसीह, मैनू लोड़ तेरी आ यसू मसीह, मैनू लोड़ तेरी आ यसू मसीह, मैनू लोड़ तेरी, मैनू लोड़ तेरी, मैनू लोड़ तेरी, मैनू लोड़ तेरी। दुआ करूंगा। खुदावंद आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र तेरे नाम की तारीफ और तमजीद करता हूँ, तेरी भलाई और तेरी नेकी के लिए जो हमेशा हमारे साथ रहती है।
تیرے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح کے لیے جو ہر وقت کہتا ہے خاطر جمع رکھ میں ہوں، وہ ہماری ہر ایک سچویشن میں ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ جب میں پھنس جاتا ہوں وہ میرے پاس آ جاتا ہے۔ جب میں دکھ اور تکلیف اور مصیبت میں آ جاتا ہوں تو وہ میرے پاس آ جاتا ہے، مجھے نکالتا ہے۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ تو ہی خدا کا بیٹا ہے یسوع۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ تو ہی ہے جس نے ہمیں اے خداوند خدا اپنی جان دے کر بچایا ہے۔ اے خداوند تیرے لوگوں میں سے جو کوئی بیمار پریشان مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو اپنا دائیں ہاتھ بڑھا اور ان کو شفا دے۔ ابھی اور اسی وقت ایک دم ان کی سچویشن بدل جائے، ان کے طوفان رک جائے یسوع مسیح کے نام سے، اور وہ راضی ہو جائے تجھے اپنی کشتی میں اپنی زندگی میں آنے کے لیے، تاکہ وہ ساری ہوائیں جو ان کے خلاف چل رہی ہیں وہ تھم جائیں، وہ طوفان جس میں وہ گر چکے ہیں وہ ایک دم خدا رک جائیں، اور وہ اس میں سے نکل کر ایک دم درشن کر سکیں۔ یسوع مسیح کے نام سے ایک دم تیرے لوگ فتح ہوں، اور ایک دم خدا ان سارے بیڈ سچویشنز میں ایک دم خدا وہ اس میں سے چل سکے، تیرے قریب آ سکے اور اس پر غالب آ سکے۔ یسوع مسیح کے نام سے اس وقت تیرے لوگوں کے لیے تیری برکت کو مانگتا ہوں، تیرا شفیع ہاتھ بڑھے اور تیری قدرت ان کی زندگی میں جاری ہو جائے، تیری تسلی اور تیرے اطمینان کو تیرے لوگوں کے لیے چاہتا ہوں، تیری کثرت کو مانگتا ہوں، تیرے بڑے معجزے کو ان کی زندگیوں کے لیے مانگتا ہوں، یسوع مسیح کے نام سے تیرا جلال۔ We praise you, Jesus Christ. We praise you, Jesus Christ. اپنے بھائی جمال کے لیے رشک ہو جس کو خدا نے بہت بخشا ہے، ان کی بہو کی تیرا فضل والا ہاتھ، یہ برکت جو تو نے اپنے بندہ کو دی ہے، اس کے خاندان کو دی ہے، اس کے لیے شکر کرتا ہوں۔ کسی میں کوئی بیمار پریشان مصیبت زدہ نہ رہے، یسوع کے نام سے وہ آزاد ہو، وہ شفا پائے اور رہائی پائے، اور جتنے ایک دم کمزور ہیں وہ ایمان رکھیں اور راضی ہو جائیں کہ وہ یسوع نے اپنی زندگی میں آنے دیں، تاکہ ان کی زندگی میں برکت کثرت سے چھا جائے۔ آج کی ساری برکت کے لیے، خوشی و شادمانی کے لیے، ساری پرستش ستائش کے لیے تیرا شکر تیری تعریف ہو۔ یہ دعا تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ اور سب کہیں آمین آمین۔ خدا ان کی سکھائی ہوئی دعا میں شریک ہے۔ اے ہمارے باپ، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کے آج ہمیں دے، جس طرح اپنی قرضداروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ ڈال بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہ قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہیں، آمین۔ اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، روح القدس کی رفاقت و شرکت ہم سب کے ساتھ اور قلوب قدسی کے ساتھ ہوتی رہے، آمین۔ Praise the Lord. God bless you.